جی ناظرین السلام علیکم۔ آپ نے خان صاحب کی زبان سے بے تحاشا دفعہ یہ بات سنی ہوگی، ہم انگریزوں کے سامنے غلام بنے ہوئے ہیں اور انگریزوں کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ امریکہ ہمارے ہاں حکومتیں بدلتا رہا ہے اور امریکہ کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ خان صاحب کا یہ بیانیہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ہے، انٹرنیشنل آڈینس کے لیے ان کا بیانیہ بالکل مختلف ہے، جس سے عمران خان کی دوغلی سیاست کا بڑے واضح طور پر پتہ چلتا ہے۔ یہاں پر تو وہ بڑے وثوق سے بات کرتے ہیں کہ امریکہ کو تباہ کر دو اور امریکہ نے ہمارے خلاف سازشیں کی، ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں۔ ایبسولوٹلی ناٹ، خان صاحب نے کہہ دیا۔ لیکن دوسری طرف شواہد یہ ہیں کہ خان صاحب امریکہ سے مدد بھی مانگتے ہیں، بہت زیادہ تھلے لگ کر ان سے بات بھی کرتے ہیں، ان سے اچھے تعلقات کے خواہاں بھی ہیں، ان سے دوستی بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اگر موقع ملے، حالات ایسے بنے تو ان کی غلامی کرنے میں بھی خان صاحب کو کوئی حرج نہیں۔ اور یہ بات شواہد کے ساتھ واضح ہو رہی ہے، اس لیے کہ خان صاحب جو انٹرنیشنل آڈینس کو انٹرویو دے رہے ہیں وہ چونکہ انگریزی میں ہوتے ہیں اور پاکستان کے دیسی لوگ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے، اور خان صاحب کو پتہ ہے کہ جو ان کی آڈینس لوکل ہے وہ کہاں انگریزی کے چینل DW, TRT یا CNN دیکھتی ہے، تو وہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کو بیوقوف بنانے میں مجھے یوں لگتا ہے خان صاحب کو چسکا بھی بڑا آتا ہے اور وہ بیوقوف بناتے بھی بڑے کمال سے ہیں۔ یہاں پر ہم کیا مسالہ بیچ رہے ہیں خان صاحب؟ یہاں پر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی غلامی قبول نہیں ہے، ہم امریکہ کے خلاف جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ ایبسولوٹلی ناٹ، امریکہ نے ہم سے کوئی بات کی اور وہ کی نہیں، اور ایبسولوٹلی ناٹ، اور اس کی بنیاد پر خان صاحب نے اچھا خاصا ایک بیانیہ کریٹ کر لیا۔ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ہمارے ہاں ہمیشہ سے موجود ہے، خان صاحب نے اس کو کیپٹلائز کیا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب واقعی گورا صاحب کے خلاف ہو گئے ہیں یا ان کی غلامی قبول نہیں کرنا چاہتے، ان کے خلاف کوئی بیانیہ بنانا چاہتے ہیں یا پتھر اور ڈنڈے لے کے امریکہ پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کی بہت بھول ہے، حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ اس لیے کہ خان صاحب انٹرنیشنل آڈینس سے جب خطاب کرتے ہیں تو بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں خان صاحب نے چند انٹرویوز دیے، اور انٹرویوز میں ظاہر ہے انہوں نے یہ سوال کیا کہ بھائی آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، امریکہ کے کیوں خلاف ہیں، امریکہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو خان صاحب نے انہیں ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہا، خان صاحب نے ان کے خلاف حقیقی آزادی کا اعلان نہیں کیا۔ خان صاحب نے جواب میں، اور ایک نہیں مختلف چینل میں کیا فرمایا کہ ہم تو امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے درمیان برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہوں گے تو پاکستان کیسے سروائیو کرے گا؟ اب یہاں پر جن لوگوں کے دماغ بند ہیں، جن کے سروں پر آہنی خود چڑھے ہوئے ہیں، جو سوچنے سمجھنے سے قاصر ہیں، جو خان صاحب کے بیانیے کے بہت خریدار ہیں، ان تک اس خبر کی رسائی نہیں ہوگی۔ وہ تو عمران خان صاحب کو پتہ نہیں صلاح الدین ایوبی یا پتہ نہیں کس روپ میں دیکھ رہے ہیں کہ جس نے امریکہ کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو بار بار یہ بات بھی بتانی چاہیے کہ خان صاحب نے امریکہ میں اپنی پذیرائی کے لیے، اپنی تعریفوں کے لیے، اپنی PR کے لیے، اپنی پبلسٹی اور پروموشن کے لیے ایک فرم بھی ہائر کی ہے۔ اگر امریکہ سے اتنی ہی آپ کو نفرت ہے، امریکہ کے خلاف جہاد کا اتنا ہی شوق آپ کو چڑھا ہوا ہے، تو امریکہ میں PR کمپنی کی کیا ضرورت ہے؟ اور PR کمپنی بھی وہ جس کا کام ماضی میں یہ رہا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں کے خلاف کیمپین کرے، اور وہ ماضی میں یہ کرتے رہے ہیں بڑے فخر کے ساتھ۔ اب خان صاحب جو ہیں ایک طرف یہ اسی طرح کی بات ہے، آپ سینما ہال جائیں
تو سینما میں ایک ہی فلم لگی ہوتی ہے، لیکن جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں نا ہال میں، ان کا ٹکٹ سستا ہوتا ہے، جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں باکس آفس میں یا گیلری میں، ان کا ٹکٹ مہنگا ہوتا ہے۔ تو خان صاحب اپنی مرضی سے بیانیہ کریٹ کر لیتے ہیں، کبھی لوکل آڈینس کو سبق کچھ اور دیتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی خان صاحب نے لوکل آڈینس کے جذبات کو بڑا بھڑکایا، کیونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ تو بہرحال اس سوسائٹی میں موجود ہے، اور ان کو ان میں اضافہ ہوا تھا نواز شریف نے جو گجرانوالہ میں تقریر کی تھی اس کے بعد، تو خان صاحب نے اس کو بھی کیپٹلائز کیا اور اس کے ساتھ اس کو بھی ساتھ لے کے چلا۔ خان صاحب نہ اینٹی امریکہ ہیں نہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ سے بھی اسی طرح منتیں کر رہے ہیں، سماجتیں کر رہے ہیں جس طرح امریکہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جب پشاور گئے تو امریکہ کے جو سفیر ہیں ان سے بڑی منتوں کے بعد ایک ویڈیو کال بھی کی گئی۔ کے پی کے میں ان کی حکومت ہے، اور جب امریکی سفیر وہاں پر گئے 36 گاڑیاں انہوں نے پیش کی، تو خان صاحب کو کہنا چاہیے تھا اور ان کی حکومت کو ایبسلوٹلی ناٹ، کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ لیکن امریکی سفیر کا استقبال پھولوں کی بارش کے ساتھ کیا گیا، چابیاں بھی وصول کی گئیں 36 گاڑیوں کی، اور اس کے بعد وہاں پر خان صاحب کی بات بھی کروائی گئی امریکی سفیر سے۔ اور اس معاملے میں خان صاحب نے دیکھی نا، اب جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے، خان صاحب ہر حد کو کراس کر جاتے ہیں، ایک چیز کو اتنے تسلسل کے ساتھ کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو یقین آ جاتا ہے، اور یہ میڈیا اس کے اندر برابر کا شریک ہے۔ ابھی جیسے یہ لانگ مارچ سے خطاب کر رہے ہیں، 200 لوگ ہیں شہروں میں، ان 200 لوگوں کا خطاب پورے میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے اور لائیو چینل پہ۔ ظاہر ہے ابھی خان صاحب کے ساتھی موجود ہیں اسٹیبلشمنٹ میں، اور وہ جو کہتے ہیں مجھے اندر سے ہی ایجنسیاں خبریں دے رہی ہیں، تو وہ ظاہر ہے میڈیا بھی ان کے کنٹرول میں ہے، وہ اس حساب سے میڈیا کو چلا رہے ہوں گے۔ تو خان صاحب کا بیانیہ جو ہے نا لوکلی وہ بڑا اچھا سیل کرتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، میں کچھ باتیں ہم نے ایسی بائی کی ہیں خان صاحب کہتے ہیں کہ میں دنیا کو سب سے زیادہ جانتا ہوں کیونکہ میں ایک کرکٹر ہوں، میں نے دنیا کے کئی ممالک کا دورہ کیا ہوا ہے۔ کس قدر احمقانہ بات ہے، 1000 2000 5000 مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا، پاکستان میں کرکٹر ہوں گے جنہوں نے انٹرنیشنل دورے بھی کیے ہوں گے، اپنے میدان میں سکسیس بھی حاصل کی ہوگی۔ 92 کی بات کر لیں، 92 میں بھی 16-17 لوگ تھے، تو وہ کیا وہ سارے فورن پالیسی، معاشی پالیسی، ایجوکیشن کی پالیسی، انٹرنل سیکیورٹی، ایکسٹرنل تھریٹس، اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک، مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی، کیا وہ سب کچھ جانتے ہیں؟ خان صاحب کی نالج دنیا کے اور معاشیات کے اور سیاسیات کے افیئرز میں اتنی ہے جتنی ایک کرکٹر کی ہوتی ہے۔ جاوید میانداد کی بھی اتنی ہوگی، آصف اقبال کی بھی اتنی ہوگی، اور جتنے وسیم اکرم کی بھی اتنی ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے بھی اسی طرح کے دورے کیے ہیں۔ خان صاحب نا نکل نہیں رہے، اور اس لیے نہیں نکل رہے کہ انہیں پتہ ہے کہ بے تحاشا لوگ ان کی بات پر بے وقوف بنے ہوئے ہیں، اور اگر وہ بے وقوف بنے ہیں تو بے وقوف بنانے والے کو تو اس کا غم نہیں ہونا چاہیے، وہ تو دبا کے انہیں بے وقوف بنائے گا۔ یہی صورتحال پاکستان میں ہو رہی ہے۔ مجھے بعض اوقات کچھ لوگ ملتے ہیں تحریک انصاف والے، اور ان کے حامی ہیں، بالکل اس معاشرے میں ہیں، لیکن ان کے پاس جو دلیلیں ہوتی ہیں نا، ان دلیلوں پر ترس آتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ انہیں کون سا مسالہ بیچ دیا گیا ہے۔ کیا خان صاحب امریکہ کے خلاف جہاد کرنے چلے ہوئے ہیں؟ تو یہ انتہائی احمقانہ سی بات ہے، اور میری کوئی اور مطلب یہ نواز شریف کرتے نا یا زرداری کرتے تو پورے چینل جو ہیں سب ٹائٹل کر کے اردو کے ساتھ لکھ کے اردو میں بیک گراؤنڈ کمنٹری ڈال کے بتاتے کہ خان صاحب امریکہ کے میں انٹرویو دیتے ہوئے یہاں کچھ اور بات کرتے ہیں، یہاں پر کچھ اور بات کرتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ سچ ہے
جو بہرحال کسی سٹیج تک لوگوں تک پہنچنا ہے، لیکن یوں لگتا ہے اس سچ کی لوگوں کے ذہنوں تک رسائی میں ابھی کچھ وقت لگے گا۔ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔